بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ بھی پناہ دولت کمانا چاہتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد مکمل سورہ کوثر سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ذاتی مکان، گاڑی، کاروبار اور جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا۔ پیارے دوستوں، آج کا ایک قیمتی وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ انشاءاللہ تعالی غیب سے آپ کے بگڑتے کام سنورتے ہی جائیں گے۔ اگر آپ کا بھی دولت کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر میں تنگ دستی ہے، گھر میں محتاجی ہے، یا گھر میں بھائیوں کی لڑائی ہے، یا پھر ساس اور نند کے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے، یا اگر آپ سچ پر ہیں پھر بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا منافعت تو بہت ہے لیکن روپے پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے، یا کاروبار نہیں چل رہا، بس ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات آپ کے سامنے ہوں گے آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ دوستوں، کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے اور عمل کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں، اسی طرح کی بندشیں۔ تو ان کے لیے آج کا ایک خاص عمل ہے۔ دوستوں، آپ بھی آج اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا بڑا معاوضہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام تکلیفیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ پیارے دوستوں، میرے کہنے پر آج کے دن یہ خاص وظیفہ کر لیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والے انسان کو اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو جنت کا خزانہ بتانے والا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے ایک موقع پر پکار کر تکبیر کہنی شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ لوگوں، اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو، کیونکہ تم تکبیر کے ذریعے کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے یا نہیں یاد کرتے، بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم اسے بآواز بلند یاد کرو چاہے آہستہ آواز میں، دونوں برابر ہیں، اور جس کو کہ تم پکارتے ہو وہ تم میں سے ہر شخص کے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر پاپیادہ تھا اور اپنے دل پر یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ کا نام ہے، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا، یہ حدیث مستند ہے۔ پیارے دوستوں، آج کا جو خاص وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس وقت کرنا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وظیفہ تو آپ نے کر لیا، اب اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ سب یہ طریقہ کار اچھی طرح سے جان لیجئے، کیونکہ جب تک آپ کو وظیفے کا طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر کوئی بھی وظیفہ یا عمل بالکل بھی اثر نہیں کرتا۔ ان کے کرنے میں کچھ خاص احتیاطی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے دوستوں دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء یا نماز تہجد، نماز تاش یا پھر نماز اشراق، غرض یہ کہ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ٹائم نہیں تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2 نفل صلاۃ الحاجات کے ہونے چاہیے،
کیونکہ اس کے کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ کو لگتا ہو کہ آپ اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اور میرا مشورہ تو میری بہنوں کے لیے یہی ہے کہ وہ تو اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر دے۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، بس آپ نیت رکھ کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی رحمت فرمائیں گے۔ لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نماز کے بغیر اسے کریں گے تو یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے اور اسے آپ نے 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے۔ دوستوں، آئیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ اس درود پاک کو، یا اگر آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ قرآن پاک میں یہ سورہ کوثر کے نام سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اور مستقل قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی، مصیبت اور پریشانی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے صرف سورہ کوثر کو 41 بار اپنے سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، بالکل اچھی طرح سے پڑھنا ہے، مکمل توجہ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف آپ کے مقصد ہی ہونے چاہیے، جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کی صرف نیک اور جائز حاجتیں ہیں، آپ یقیناً ان کے حل کی نیت سے ہی یہ وظیفہ کریں گے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسئلے مسائل دور ہو جائیں۔ دوستوں، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، میں پورے یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت مگر اللہ کی مدد سے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر
کوئی کام بھی کرنے کی طاقت اور ہمت اور قوت نہیں رکھتا ہوں۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی یہ تعداد آپ نے 200 تک پڑھنی ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے استغفار پڑھنی ہے، یہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پیارے دوستوں، ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرا لیں، استغفر اللہ العظیم العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، یا رب کریم یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے ہی اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں ہوئے یا پھر محفل میں ہوئے، ہم سے نادانی میں سرزد ہوئے یا ہم نے جان بوجھ کر کیے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کہی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمارا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔